علماء کو، سب کو جانتا تھا، ان کے علم و فضل کی خوب تعریف کی، اور اس کے بعد ایک ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی کسی امام کے پاس ارسال یدین بھی ہے، امام مالک کے ہاں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ کبھی کبھی ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیا کریں۔ دراصل وہ شیعوں کے ہاں بھی چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے، تو وہ شیعوں سنیوں کو گٹھ جوڑ کرانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے لیے ایسی مسائل کی چند مثالیں اس خط میں لکھی ہیں۔ وہ خط تذکرہ سلیمان ہے، اس کی تفصیل ہے۔ وہ خط جب لکھا اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی سے خواہش ظاہر کی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے وسیع معلومات اور عمیق اور گہرا علم رکھنے والے آدمی عالم میری اس رائے سے اتفاق کریں گے، ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ شیعہ سنی سب مل جل کر کے زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، اور ایک دوسرے کو مل ملا کر کچھ ان کا لے لیں کچھ ان کا لے لیں، اور اس طرح ہو جائے۔ یہ نواب صاحب نے ایک رستہ نکالنا چاہا۔ میں آپ کو اس کا جواب سنانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب صرف 1.5 سطر کا جواب ہے۔ ان کا خط بہت لمبا ہے۔ بادشاہ وقت کا، دکن کا بادشاہ، ہندوستان کی کوئی بادشاہ دکن سے زیادہ عظیم سلطنت نہیں، اس کا بادشاہ خط لکھا ہے، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کو 500 روپے کی گرانٹ بادشاہ بھیجتے تھے، جو آج کے لاکھوں روپے کی گرانٹ ان کے ذریعے سے پہنچتی تھی، اور خود علامہ کے تمام علمی کاموں کے لیے باقاعدہ نواب صاحب کے خزانہ ذاتی سے، صرف خاص سے مصارف جایا کرتے تھے، ان کی کتابوں کی طباعت اور ان کی ضروریات زندگی کے سلسلے میں۔ یہ سب ایک طرف اور عقیدہ ایک طرف۔ علامہ نے صرف 1.5 سطر میں جواب لکھا، یہ لکھا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے سر میں یہ سودا سمایا تھا۔ آپ دیکھیے، بادشاہ کو لکھ رہا ہے ایک عالم، ایک بوریا نشین بادشاہ وقت کو لکھ رہا ہے، آپ سے پہلے بھی بہت لوگوں کے سر میں یہ سودا سمایا تھا، لیکن یاد رکھیے شیعوں کے ساتھ ہمارا اس وقت تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک کہ عظمت صحابہ کے مسئلے میں وہ اپنے موقف سے دستبردار۔ یہ صاف لکھ کر کے بھیجا، پھر اس نے دوسرا کوئی خط نہیں لکھا۔ اللہ، یہ ہے عقیدے کی بات، یہ عقیدے کی بات۔ عراق کے سقوط کے بعد مصر میں ایک عالمی معتمر ہوئی تھی۔ ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے خود اس میں شرکت کی، وہ خود بھی اس میں شریک تھے، اور انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ وہاں جب اس پروگرام میں بات آئی تو ایران نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے وہاں صراحت کی کہ ہم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، فلاں فلاں اس قسم کی باتیں آئیں۔ تو علامہ یوسف القرضاوی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ شیعہ اور سنی اجتماع کی کوئی صورت قیامت تک ممکن نہیں بجز ایک شرط کے، وہ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ کرام کا بلا استثناء اقرار کر لیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو آپ کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں ہم سے کریں، ہم کسی مسئلے سے اتفاق کرنے کے لیے۔ تو یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحابہ سے جو کٹا وہی فرقہ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں لکھا ہے کہ جب ہم فرقوں پر نظر ڈالتے ہیں ہمیں صاف سمجھ میں آتا ہے ہر فرقہ وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور جڑ کٹی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ وہی بنتا ہے جو صحابہ کی عظمت سے ہٹتا ہے، وہی فرقہ بنتا ہے۔ اور اگر صحابہ کے تقدس کا قائل ہو تو پھر وہ فرقہ نہیں بنتا، وہ مسلمانوں کا ایک گمراہ طبقہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے دائرے ہی میں رہتا ہے، مسلمان اسلام ہی میں موجود رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی۔ اسی طریقے سے محرم میں کچھ اعمال بھی ہمارے خاندانوں میں چلے ہوئے ہیں، سنیوں میں، وہ وہی بادشاہ کی وجہ سے چلے، بادشاہوں سے
شاہی خاندانوں سے یہ سب چیزیں اس میں چلتی رہی ہیں، اس وجہ سے وہ سب رسومات آئی ہیں۔ وہ شربت کا مسئلہ ہو اور وہ مسئلہ سبیلے لگانے کا مسئلہ ہو، پانی پلاؤ بھئی، آپ پانی کیوں نہیں پلاتے؟ سال بھر پلاؤ، لیکن اسی وقت کیا ہے آپ کے پاس سبیل لگانا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 1 مہینے تک مسلسل پانی بند کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے نام سے کیوں نہیں سبیلیں لگتی ہیں؟ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے نام سے کیوں لگتی ہیں؟ حضرت حسین سے ہمیں نعوذ باللہ کوئی بیر نہیں، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ ہمارے دل کی سکون ہیں۔ حضرت حسین کو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے تو ہمارے پیارے کیسے نہیں ہو سکتے ہیں وہ؟ ہم تقابل صرف اس سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جن کا مرتبہ ان سے بڑا بتایا ہے، آپ کیوں نیچے اتار رہے ہیں ان کو؟ آپ کیوں اس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ اس لیے یہ سب بدعات کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ رسومات گھروں میں ہیں اور کالے کپڑوں کا بھی مسئلہ، بہت سے سنی نوجوان فیشن کے طور پر کالے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی کالا کپڑا پہننا منع تو نہیں ہے، پہن سکتے ہیں آپ، کسی کو پسند آئے اور وہ اس کو کبھی پہن لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر جن موقعوں پر دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ سے مشابہت ہو، ان موقعوں پر تو بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو بھی کالی شیروانی محرم سفر میں مت پہنیے، آپ کالی صدری بھی مت پہنیے، محرم سفر میں کالی ٹوپی بھی مت پہنیے، محرم سفر میں کالا پینٹ بشرٹ بھی مت پہنیے، محرم سفر میں کالا جبہ بھی مت پہنیے۔ اس موقع سے مت پہنیے، پھر پہن لیجئے۔ اگر اللہ پاک نے وہ جائز رکھا ہے اور آپ کو پسند ہے تو ضرور پہنیے، منع نہیں ہے۔ جو چیز جائز ہے اس کو کون منع کرے؟ مگر یہ کہ جس وقت مشابہت ہو رہی ہو اس وقت تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کے حدیث میں ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی باطل قوم کے مجمع کو بڑھائے گا وہ اسی میں شمار کیا۔ تو آپ کیوں مشابہت اختیار کر کے بڑھا رہے ہیں؟ اس وقت مت کریے، بعد میں کرو، بعد میں پہن لو، جائز چیز ہے، لیکن کسی وقت عارض کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے اس سے بچیں۔ اور بہت ساری ان مواقع کے اوپر رسومات ہوتی ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ رسومات ہم لوگوں کو زیادہ معلوم ہے نہیں، لیکن جو تھوڑی بہت میں سماج میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں عزاداری کی مجلسیں، ان عزاداری کی مجلسوں کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں سے راضی ہونا بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے دوستانے میں، بچے جو ہمارے کالج کے دوست ہیں اس میں دوستانے میں اگر مجلسوں میں آپ شریک ہوتے ہیں یا دوستانے میں ان کے کسی عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا یوں ہی ایک رسم سمجھ کر جلوس میں نکلتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو ہم لوگ جو بندی مولوی تو خیر کہتے ہی رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے امام احمد رضا اور رد شرکیات و بدعات، ان کے اوپر کسی نے پاکستان میں ایک مقالہ لکھا ہے یونیورسٹی میں PhD کا، اور وہ چھپی ہوئی کتاب امام احمد رضا اور رد شرکیات و بدعات۔ میں نے یہ کتاب پڑھی، اس کتاب میں ایک سوال ان کا نقل کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تعزیہ داری کے جلوس میں اور یہ علموں کے جلوس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا نکلنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا کہ جائز ناجائز کا معاملہ تو بعد میں ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کا ایمان بھی باقی رہے گا۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کو تو تمام اہل سنت نے منع کیا ہے، روافظ کے ان معاملات میں شرکت کو۔ اس لیے روافظ کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ ان کو پیارا، ان کا عمل ان کو مبارک، وہ جو چاہیں اپنے لیے اختیار کریں۔ اس ملک میں تو سب کو اپنے اپنے عقیدے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کا سودا کیوں کر رہے ہو، آپ اپنے موقف سے ہٹ کیوں رہے ہو؟ آپ تو یہ مانتے ہو کہ نجات اہل السنت والجماعت کے طریقے،
اس لیے اس کی جانب توجہ دیجیے، اپنے موقف کو مضبوط رکھیے، اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو حق پہنچائیے، سچ بتائیے، اور ہم اپنے دین پر جمے رہیں، اپنے قدموں کو مضبوط رکھیں، لڑکھڑائیں نہیں اور دوسروں کی نقالی نہ کریں اور مشابہت اختیار نہ کریں۔ سب کو محرم میں روٹ بنانا یاد آ رہا ہے، کیوں بھائی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں بنا کے کھا لیتے؟ آپ رمضان میں کیوں نہیں بنا کے کھا لیتے؟ اسی مہینے میں کیوں بناتے ہیں؟ اسی مہینے میں کیوں خریدنے جاتے ہیں؟ خریدنے کے لیے بھی مت جائیے، خریدنے کے لیے بھی بیکری پر مت جائیے۔ آپ اہل سنت ہیں، آپ کا جانا ان کے ایک عمل کو تقویت پہنچانا ہے، اگرچہ کہ وہ بسکٹ کھانا کوئی منع تو نہیں ہے، بھائی حلال چیزیں کھاؤ، مگر یہ ہے کہ اس وقت مشابہت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ایسے آپ غور کریں گے تو چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ جس کو ہم نے زندہ رکھ کر دشمنان صحابہ کو مضبوطی بخشی ہے اور ان کو زندہ رہنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس لیے سوچئے، سمجھیے، غور کیجئے، اپنے موقف پہ جمے رہیے، اپنے موقف پہ قائم رہیے۔ جو سلف سے جو عقیدے چلے آ رہے ہیں، جو تہذیب چلی آ رہی ہے، ہم اسی کو جمائے رکھیں۔ اور اس ملک میں خاص طور سے دکن کے علاقوں میں شاہی خاندانوں کے شیعہ بن جانے کی وجہ سے جو بہت سی رسومات گڈمڈ ہو گئی، خلط ملط ہو گئی، تو ہم اس سے باز آئیں، اس سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی اپنے گھروں میں اس قسم کے اعمال کو نہ ہونے دیں اور مشابہت سے حد المقدور اپنے کو بچائے رکھیں۔ اور جو میں نے ترتیب بتائی اور تفصیل بتائی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بس مجھ سے کہا گیا تھا کہ کچھ آپ محرم کی بدعات کے بارے میں کہیے، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور باقی اس موضوع کی علمی باتیں اور تاریخی باتیں انشاءاللہ آگے آنے والے علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو حضرات صحابہ کرام کے مواقف پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا ایمان اور ان کی جیسی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بہ خیر الجزاء۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کو موضوع کے متعلق عقیدے کی درستگی کی طرف اشارہ فرمایا اور رسومات و منکرات اور بدعات محرم کی طرف ان سے بچنے کا اہتمام کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ گویا آپ لوگ کہہ رہے تھے کر چکا ہوں میں تو بس تبلیغ دین، کر چکا ہوں تو میں بس تبلیغ دین، اس سے آگے مجھ کو کچھ قدرت نہیں۔ شر کو کم کر اور نیکی کو بڑھا، شر کو کم کر اور نیکی کو بڑھا، تا بلا پرسش تو باغ جنت میں جا۔ محترم سامعین کرام، حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے مصنفات، آپ کے تصنیفات اور آپ کی لکھی گئی بہت ساری کتابیں ہیں۔ جلسے کے اختتام پر دروازے کے پاس وہ کتابیں دستیاب ہوں گی۔ حال میں ابھی حضرت کی کتاب بھی آئی ہے، تذکرہ اسلاف و اکابر کے نام سے، بہت عمدہ کتاب ہے، جس کے اندر آپ نے تقریباً 29 اولیاء، اتقیاء اور صلحاء کے کارناموں کو زیر تحریر لائے ہیں۔ آپ نے ان کی حقیقت حال اور حقیقت زندگی کو واضح کیا۔ اس کے بعد اب میں دوسری عظیم المرتبہ شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جو بات کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر، جو بات کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر، ترستا ہے مواد جن کا سننے کو جگر، جن کی تقریر ہوتی ہے با اثر، جن کا دل ایمان کے نور سے ہے منور، درس و تدریس میں ہے جو ذہین و فتین بلا مبالغہ، درس و تدریس میں ہے جو ذہین و فتین، جو فصاحت و بلاغت سے بخشتے ہیں کلام کو تزیین، جن سے میری مراد ماہر منطق و فلسفہ، مفسر قرآن، واعظ شیریں بیان حضرت مولانا منور حسین صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد اقصی بنگلور ہیں۔
اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل دیر سے منتظر ہے عالی وقار، آپ کے بند و لسائح کا انہیں ہے انتظار، حضرت موصوف دعوت برکاتہم العالیہ۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ درمیان میں جو کرسیاں خالی ہیں سامنے اور پیچھے، ان جگہوں کو آپ پر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وأهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم تخت پر تشریف فرما، حضرات علماء کرام، محترم سامعین اعظام، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرات اہل بیت اطہار کے سلسلے میں کچھ فضائل جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں میں سنا۔ حضرت اقدس نے اس سے پہلے بہت اہم اور ضرورت کی اور کام کی باتیں بتائیں۔ اللہ کرے ہم سب ان کی ان قیمتی باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں اور عمل کریں۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر نے کہا، بہت خوب کہا، بالکل درست کہا: حب صحابہ دل میں نہیں تو دوستو، حب صحابہ دل میں نہیں تو دوستو، انصاف کر نہ پاؤ گے عشق نبی کے ساتھ۔ آج جس کو دیکھو اپنے عاشق نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کے معاملات کیا کہتے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح آمن الناس سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو نمونہ کس کو بناؤ؟ میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اللہ نے صاف بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ ایمان کے لیے نمونہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم ایمان میری طرح لاؤ، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نماز میری طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق اگر اپنانا ہو تو اپناؤ اللہ کے اخلاق کو۔ کیا مطلب؟ اللہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، تم بھی اسی طرح بنو کہ لوگوں کو کھلانے والے ہیں۔ کہ صحابہ تمام کے تمام معیار حق ہیں، صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں، 100% سے بھی زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی، قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی، ابد الآباد تک بھی اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے، راضی۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں۔ قرآن کریم کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں، خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ امت کی ماؤں سے خطاب ہے۔ یا نساء النبی، پیارے نبی کی اے ازواج، اللہ نے نسبت دی۔ کوئی بادشاہ کی بیوی ہے تو اس کو دنیا کہتی ہے رانی اور مہارانی۔ اللہ نسبت دے رہے ہیں ان خوش نصیب مستورات کو